آمین۔ میں آپ سب کے لیے آج کا میسج جو سنڈے کا ہے جو خداوند نے مجھے دیا ہے میں آپ کے درمیان پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا تموتھیوس اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 4 آیات تک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کا کچھ مضمون یہ بنتا ہے کہ نفسا نفسی جو ہے ہمارے گھروں کو برباد کر دیتی ہے، نہ خداوند کے پاس لاتی ہے، اور نفسا نفسی کے وسیلے سے ہم سبھی لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں۔ تو خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زار دوست، شیخی باز، مغرور اور بدگو اور ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل اور تہمت لگانے والے ہوں گے، بے ضبط، تیز مجاز، نیکی کے دشمن اور دغاباز اور ٹھٹھے اور گھمنڈ کرنے والے، خداوند کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیے ہم دعا کریں۔ آج زندہ اور پاک خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس موقع کے لیے کہ تو نے ہمیں یہ دن عطا کیا تاکہ ہم پاک سنڈے کی دعا کر سکیں، آج کے دن اپنی مناجاتیں تیرے حضور ڈال سکیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں خداوند، ہماری دنیا میں، ہمارے ملک میں ایسی وبا پھیل چکی ہے جو چرچز میں ابھی عبادات نہیں ہو رہی، لیکن تو نے خداوند یہ ہمیں آج کے دن یہ موقع دیا، تندرستی صحت دی، تمام بیماریوں سے سیف رکھا، اور خداوند تو نے اس قابل بنایا تاکہ ہم اپنی آواز سے، اپنی زبان سے خداوند تیرے نام کو جلال دے سکے کہ تو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ خداوند آج کے دن کی پاور کے لیے، آج کے دن کی برکت کے لیے جو تو نے خداوند ہمیں دی، تندرستی صحت کے لیے خداوند تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ آج کے پاک کلام جو میں تیرے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اگے اور پھل ہے، اور جو خداوند روح سنے اس کلام کے وسیلے سے نجات پائیں۔ خداوند میں تمام پاسٹر صاحبان کے لیے، آپ نے تمام چرچ منسٹری کے لیے خداوند تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، جہاں جہاں عبادتیں گھروں میں ہو رہی ہیں تو ہمارا ہاتھ دینے کے بعد بان ہماری دعا کو سن، اور خداوند ہمارے گناہ کو معاف کر۔ ہم خداوند سبھی توبہ کی پوزیشن میں ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ ناراض ہے، اور خداوند تیرا رابطہ ہمارے سے ابھی خداوند ابھی کٹ چکا ہے۔ ہمارے درمیان خداوند کوئی نہ کوئی ایسی شیطانی پاور ہے جو تیرے رابطے میں آنے نہیں دے رہی۔ خداوند ہم اپنے گناہوں کا، اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں تاکہ ہم سبھی نجات پا سکیں۔ میری اس دعا کو سن اور قبول کر، تیرے ہی نام سے مانگتا ہوں، سن بخش دے، آمین۔ عزیزو، آج کا جو پاک کلام ہے وہ ہم سب کے لیے ہے، جوانوں کے لیے ہے، بوڑھوں کے لیے ہے، اسپیشلی بچوں کے لیے، کہ آج کے خداوند پاک کلام کے وسیلے سے ہمیں کیا نصیحت کرنا چاہتا ہے، کہ کیا ہے کہ اگر جان رکھو کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض ہوگا، زر دوست ہوگا، دغے باز ہوگا، ماں باپ کا نافرمان ہوگا، اور گھنڈا اور گھمنڈ کرنے والا ہوگا، اور ان لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کے دن کے لیے یہ ساری باتیں خداوند کے پاک کلام میں، یہ ساری باتیں پہلے سے ہی بتا چکی ہوئے ہیں۔ خداوند نے ہمیں پاک کلام کے وسیلے سے بچا چکے ہیں، کیونکہ ہم سبھی گناہ گار ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم گناہ کر لیتے ہیں، لیکن پھر ہم گناہ کر کے ہنستے ہیں، اور یہ شریر کی اقبال بندی ہمارے سے گناہ کرواتی ہے، اور شریر کبھی نہیں چاہتا کہ ہم خداوند سے نجات پائیں، اور ابلیس کبھی نہیں چاہتا کہ ہم خداوند کے پاس آ کر نجات پا سکیں، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم سبھی آزاد ہو سکیں اور ہماری تمام فیملی جو ہے برکت پا سکے، ہیل ہو سکے، اور ہمیشہ کی زندگی پا سکے۔ لیکن ہمیں آج کے دن ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ دنیا عارضی ہے،
یہ تمام چیزیں عارضی ہیں، لیکن آپ نے اگر کوئی چیز ہمیشہ کی حاصل کرنی ہے، وہ ہمارا قادر مطلق ہے جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کے دن کے موقع پر، اگر ہم چاہیں کہ ہمیں بہت ساری چیزیں دنیا کی حاصل ہو جائیں، لیکن اگر آپ کی زندگی نہ ہو، آپ کا سانس نہ ہو اور آپ کی تندرستی نہ ہو، تو پھر ہم وہ چیزیں ساری کی ساری برباد ہیں۔ بہت ساری چیزوں کی ہم آرزو کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں خداوند کے پاس جانا پڑے گا، جس نے ہمیں یہ زندگی دی، اور یہ زندگی اس نے آپ کو ادھار کی دی ہے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ادھار کا کیا مطلب ہے کہ ہم سبھی کے سبھی جو تھے کیا تھے؟ گناہگار تھے، اور ہماری مزدوری موت تھی، اور خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے درمیانی بھیج کر ہمیں آزاد کیا، اور یہ آزادی بہت سالوں سے ہمارے پاس ہے، اور ہم بہت سارے لوگ ایمان تو رکھتے ہیں کہ ہمارا قادر مطلق خدا نے ہمارے لیے بیٹا ہمارے لیے بھیجا جس نے ہمیں نجات دی، لیکن کردار ہمارا نہیں ہے، ہمارا وہ کام نہیں ہے۔ ہم خدا کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے، اور اس لیے خدا ہمارے سے ناراض ہے، خدا ہمارے سے دور ہے، اور ہمارے تمام چرچ کے تمام دروازے بند کر چکا ہے، تاکہ ہم سبھی خداوند کے پاس آ کر اپنے گناہوں کا، اپنے ایمان کا اقرار کر سکیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا شاعر جو انگلش میں آپ کو بتاتا ہے، اور وہ شاعری کرتا ہے نفس نفسی کی، اور اس نے ایک پارٹی کا اہتمام کیا، اور اس پارٹی میں اس شاعر نے کہا کہ I had a little tea party just afternoon and 3 guests جو اس نے بلائے it was very small and just guests in all just اس میں کون سے گیسٹ ہیں؟ just I myself and me۔ اور اس کے اندر وہ کیا کر رہا ہے؟ کون سا انسان ہے؟ وہ اسی وقت وہی انسان ہے جس کے وسیلے سے آج ہم سبھی کے سبھی برباد ہو رہے ہیں۔ وہی انسان ہے جو نفس نفسی کرتے ہیں اور اپنے ہی آپ ہی کھاتے ہیں، آپ ہی مہمان ہیں، آپ ہی گیسٹ ہیں۔ اگر ایسے جو انسان اس دنیا میں ہوں گے تو خداوند ہمارے سے ناراض ہوگا، اور خدا نے تو اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور اس کے قربانی کے اس نے تو خود نہیں کوئی فیملی رچائی، اس نے کوئی خود اپنے آپ کے لیے دعوت نہیں بنائی، بلکہ وہ دعوت اس نے دی تاکہ جو کوئی اس کے پاس آتا تھا اس کو ہیل کرتا تھا، اور جو کوئی اس کے پاس آتا تھا وہ کھانا کھاتا تھا، جو کوئی اس کے پاس آتا تھا اندھا تھا تو وہ اس کو کیا آنکھیں ملتی تھی، تو جو کوئی مردہ تھا وہ زندہ ہوتا تھا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا کتنے انسان ہیں جو ایسی پارٹی رچاتے ہیں جس کے اندر وہ اپنے آپ کو ہی گیسٹ بناتے ہیں، آپ ہی مہمان ہیں، آپ ہی پلانے والے ہیں، اور آپ ہی کھانے والے ہیں۔ اور عزیزوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے میں ایسی ابیلٹی موجود ہوگی تو خداوند ہمارے سے دور ہوگا۔ اور خداوند نے آپ کو کیا ہدایت کی ہے؟ متی کی انجیل اس کا 22واں باب اور اس کی 37ویں آیت میں اگر ہم پڑھتے ہیں، اور خداوند ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، انسان کو کیا کرنا ہے، کیونکہ خداوند نے فرمایا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ پہلا اپنے پڑوسی سے کیا ہے؟ پہلا کیا کہا اس نے؟ اپنی پڑوسی سے اپنی محبت رکھ۔ اور عزیزوں یہ جو حکم خدا نے دیا، آج خدا نے آپ کو یہ بتایا کہ اپنی مانند پڑوسی سے محبت رکھ۔ ہم کتنے لوگ ہیں جو خداوند کے اس پاک کلام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، اس آیت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خدا نے تو ہمیں یہ موقع دیا، خدا نے ہمیں تندرستی دی، خدا نے ہمیں بزنس دیا، پیسے دیے، لیکن ہم خدا کا حصہ اس کو نہیں دیتے۔ خدا کا حصہ 10واں حصہ ہے۔ اگر آپ نے کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ نے اگر 4 لاکھ کی چیز خریدی ہے تو اس کی ادائیگی بھی بنتی ہے۔ اگر آپ نے آپ کی پاکٹ منی کے اندر
10 लाख आ चुके हैं, आपके अंदर 10 रुपए हैं, तो 10वां हिस्सा क्या है? 1 रुपया खुदा का हिस्सा है। वो हिस्सा किस लिए है? ताकि आपकी जिंदगी आगे बढ़ सके, और उसी 10वें हिस्से में खुदा बरकत डालता है और आपकी तंदुरुस्ती देता है, आपकी उम्र की दराजी देता है, आपके बच्चों को बरकत देता है, आपके घर के अंदर बहाली करता है। और ये सारी चीजें खुदावंद आपको देने के लिए उसने आपको क्या कहा कि खुदा के घर में खुदा का हिस्सा खुदा को दिया जाए, ताकि आपके घर के अंदर बरकत आनी शुरू हो जाए, आपके घर के अंदर हीलिंग हो, आपकी तमाम बीमारियां आपके घर से जाएं, और ऐसी वबा आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब आप खुदावंद के साथ चलकर उसके हुक्मों पर अमल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अजीजों, मैं ज़्यादा आपसे कलाम नहीं करूँगा, आज आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए। अगर हमारे दिल के अंदर नफ्सा नफ्सी है, खुदावंद हमारे से दूर है। अगर हम नफ्सा नफ्सी को अपने घर से, अपने दिल से, अपनी फैमिली से निकालेंगे, तो खुदावंद हमारे साथ होगा। और खुदा ने आपको कहा कि अपनी सारी अकल, अपनी सारी जान से क्या मोहब्बत रख। मोहब्बत में ही खुदावंद पैदा होता है, मोहब्बत में ही खुदावंद आपसे मुलाकात करता है, मोहब्बत ही से खुदावंद को आप पा सकते हैं और उसके जख्मों को याद कर सकते हैं। और जब आप मोहब्बत आपके अंदर नहीं है, तो फिर सारी की सारी नाराजगी जो है आपके घर में आ सकती है और खुदावंद आपसे दूर होगा। आइए हम दुआ करें, खुदावंद के पास आए। खुदावंद ये चाहता है कि हम सब की तौबा तक की पोजीशन आए, और मैं ये चाहता हूँ कि हम सब खड़े होंगे और अपनी अपनी ज़ुबानों से, अपनी अपनी आवाज़ से खुदावंद के पाक कलाम के लिए जो खुदावंद ने आज दिया, उसके नाम को जलाल दें और अपनी ज़बानों से ये इकरार करें कि खुदावंद हमारा खुदा है, जिसने हमें बचाया है, जिसने हमें ये जिंदगी दी है, और आज आप ही खुदावंद हमारे साथ होगा और तमाम वबाएं जाती रहेंगी और तमाम मुल्क के जितने लोग हैं खुदावंद उन्हें निजात देगा और हमें शफा देगा। आइए हम खुदावंद के पास आए। आज जिंदा और पाक खुदावंद, आज तेरे पास आना चाहता हूँ, तेरे आगे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ खुदावंद, तेरे पास आकर हम मुनाजात करना चाहते हैं। हमारी दुआ को सुन खुदावंद, हमारी मुनाजात को सुन, हमारे जितने गुनाह हैं हमें माफ कर, ताकि हम सभी तेरे पास आकर खुदावंद निजात हासिल कर सकें कि तू हमारा जिंदा खुदा है, तेरे वसीले से कायम दाइम है। जितने खुदावंद लोग इस वक्त खुदावंद तेरी दुआ में हैं, जितने लोगों ने सब्त के दिन खुदावंद तुझे याद किया है, दुआ की है खुदावंद, उनकी तमाम दुआओं को सुन ले, हमारी मुनाजात को सुन ले, ताकि हम सभी खुदावंद जाने के तू कादिर मुतअल्लिक़ खुदा है, और जिसके वसीले से हम कायम दाइम हैं। और तमाम लोग जो खुदावंद इस दुआ को सुन रहे हैं और इस दुआ के वसीले से बाप और बेटे के नाम से उन्हें मसा करता हूँ, उनकी बीमारियों को खुदावंद भगाना चाहता हूँ। तेरे नाम में फतह है, तेरे खून में फतह है, और तेरे वसीले से हम कायम दाइम हैं। मेरी इस दुआ को सुन खुदावंद और कबूल कर, तेरे ही नाम से मांगता सुर बख्श दे।